بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اس درخت کا پھل کھایا تو اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں اکٹھے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہی شخص اکلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریوں والے تھے۔ انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دی۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی بہتر فصل دینے کے بجائے سڑی ہوئی اور خراب اناج کا گٹھا اٹھا لیا اور اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ آگ کھا جاتی تھی۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا، ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مار دیا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد حضرت حابیل علیہ السلام کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کئی دن تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور انہوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کووں کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی چھپا نہ سکا، اور پھر قابیل نے اسی طرح کیا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اور قابیل کے پاس شیطان آیا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر دور کہیں وادیوں میں جا بسا۔ پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا میں زنا کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قابیل خوف سے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اکلیمہ کو لیا اور یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کی۔ اس نے اپنی سکی بہن کے ساتھ وہ عمل کیا جیسے آج پوری دنیا زنا کے نام سے جانتی ہے۔ یوں زمین پر سب سے پہلا قاتل بھی قابیل تھا اور سب سے پہلا زانی بھی قابیل تھا۔